السلام علیکم ویورز، رپورٹرز بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویورز، آج ایک بہت بڑا ڈیسیجن جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے دیا گیا ہے سربراہی میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جون جولائی 2022 میں جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس نے نیب امینڈمنٹ بل جو ہے وہ متعارف کیا تھا اور اس کو پاس کرایا تھا، جس کے تحت نیب کو کافی حد تک جو ہے کمزور کر دیا گیا تھا، اس حد تک کہ 50 کروڑ کے جو اس کے اوپر جو آمدن والے کیسز تھے وہ نیب جو ہے اس کو ٹیکل جو ہے وہ کرے گی، اس سے نیچے والے کو کنسیڈر ہی نہیں کرے گی، اس کی جو جورسڈکشن ہے اس میں آئے گی نہیں۔ تو اس کے تحت اور بھی اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 10 کے قریب ڈفرینٹ امینڈمنٹس آئی تھیں، جس میں نیب کا جو ایک پاور تھی کہ 90 ڈیز کا ریمانڈ میں وہ رکھ سکتے تھے، جس کے خلاف بھی وہ کارروائی کا آغاز کرتے تھے، وہ بھی ان سے لے لیا گیا تھا۔ تو کافی حد تک نیب کو ایک کمزور انسٹیٹیوشن کے طور پہ جو ہے وہ دوبارہ کھڑا کیا گیا، اور اس کی پرائمری وجہ یہی بتائی گئی تھی کہ نیب کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ پچھلی حکومتیں جو ہے نا استعمال کرتی رہی ہیں۔ لیکن جو آپ کے چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے تقریباً جون کے ہی ٹائم پہ اپنی پٹیشن جو ہے درج کی تھی سپریم کورٹ میں، جس کو 7 جولائی کو انہوں نے انٹرٹین کیا تھا سپریم کورٹ نے، اور اس پہ ابھی تک جو ہے نا تقریباً نصف سینچری کمپلیٹ ہو گئی ہے سماعتوں کی، اور فائنلی ایگزیکٹلی ریٹائرمنٹ کے ایک دن پہلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ڈیسیجن دیا ہے، 2-1 کا فیصلہ آیا، جس کے تحت جو تمام نیب امینڈمنٹ بل میں چیزیں انٹروڈیوس کرائی گئی تھیں ان کو واپس لیے گئے، کیسز ری اوپن ہو رہے ہیں، خاص کر سیاسی نوعیت کے جو بنے گئے تھے یا جن پہ الزام تھا خاص کر کے جی یہ سیاسی کیسز ہیں جو بھی نیب میں چلتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم کچھ ڈیٹیلز جانیں گے کہ آج آخر ایک دن پہلے ہی ایگزیکٹلی ریٹائرمنٹ کے چیف جسٹس بندیال انہوں نے اس ڈیسیجن جو ہے اس کو کیوں اناؤنس کیا گیا۔ عدیل بھائی، بڑا حیران کن فیصلہ تو نہیں تصور کیا جا سکتا، کیونکہ ایٹ لیسٹ شروع میں لگ یہی رہا تھا کہ اسی طرح کا یہ فیصلہ آئے گا۔ سر، لگ نہیں رہا تھا بلکہ نظر آ رہا تھا۔ جو 3 رکنی یہ خصوصی بینچ اول تو قائم کیا گیا تھا، تو بدقسمتی کے ساتھ بینچ کی تشکیل سے ہی فیصلے کا اندازہ تو ہو جاتا ہے، اور جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندازے ہیں یہ زیادہ درست ثابت ہونے لگ گئے تھے۔ اور اب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے اندر ہمیں پہلے دن سے معلوم تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا کیا مطمع نظر ہے، اور وہ آج بھی اس پر قائم ہے، اور جو اختلافی نوٹ ہے ان کا وہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان ہی قانون سازی کا اختیار رکھتی ہے، اور پارلیمان ہی اگر قانون کو بدلنا ہے یا واپس لینا ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ تو جہاں تک بات ہے جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان کی اور جسٹس اعجاز الحسن کی، تو ان دونوں کا ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل احتساب جو ہے اس میں کھلی چھوٹ نہیں دے سکتے، اور بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں پہلے دن سے کہ وہ اس کیس کے اندر متاثر ہوئے ہیں، جس پر بیسیکلی اختلاف یہی تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ بھی یہ کہتے تھے کہ بنیادی انسانی حق کون سا متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے تو خیر جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کے لوکل سٹینڈ آئی پر بھی سوال اٹھایا تھا کہ آپ یہاں پر کس حیثیت میں آئے ہیں، اور اسی تناظر میں پھر انہوں نے ایک مشہور زمانہ آبزرویشن دی تھی ایک رن اوے پولیٹیشین کی سابق وزیر اعظم کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص جو خود پارلیمنٹ میں نہیں ہے، جس کو عوام نے الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے، وہ پارلیمنٹ سے باہر جا کر سپریم کورٹ کے پاس آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ یہ معاملہ جو ہے اس کو ٹیک اپ کریں، تو ان کی تو اپنی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور عام شہری تو یہاں پر آئے نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں اس فیصلے کی طرف۔ اس فیصلے میں اب بنیادی طور پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے غالباً جو تحریر کی ہے وہ تو واضح ہوگا۔ ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدالت نے تمام ان ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے جن کو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کیا تھا اپیرنٹلی خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ عوامی عہدہ جو رکھنے والے سیاستدان ہیں ان کے خلاف ریفرنسز اب بحال ہوں گے، اور سروس آف پاکستان سے متعلق جو نیب شک ہے وہ بھی بحال کر دی گئی ہے۔ پبلک آفس ہولڈرز کے جو کیسز ہیں وہ بحال ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ 500 ملین یعنی 50 کروڑ روپے کی حد تک کے جو ریفرنس ہیں اس میں نیب کی جو آپ کہہ سکتے ہیں دائرہ کار سے خارج قرار دینے والی جو شک ہے۔ اب بیسیکلی یہ کیا تھا 50 کروڑ کا، 50 کروڑ سے اگر ایک پیسہ بھی کم کسی نے کرپشن کی ہے 49 کروڑ اور 90 لاکھ یا 99 لاکھ جتنی بھی، ہاں وہ جو کرپشن جس نے کی ہے وہ اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ اس پر کافی زیادہ کنسرنس شو کیے تھے اور تحفظات کا اظہار کیا تھا، تشویش کا اظہار کیا تھا ججز نے، چیف جسٹس نے، اور
وہ اب واپس ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 50 کروڑ سے کم والے کیسز بھی دوبارہ نیب کے پاس جائیں گے. اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ریلیف لیا تھا. پھر جو چیئرمین پی ٹی آئی کی اپلیکیشن ہے یا جو پٹیشن ہے اس کو اب جو بیسیکلی آرٹیکل 9 ہے, 10 ہے, 24 ہے, 14 ہے اور 25 اس کے تحت قابل سماعت قرار دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ عوامی عہدہ رکھنے والے سیاستدانوں کے خلاف ریفرنسز بحال ہوں گے اور نیب اور احتساب عدالتوں سے جو جاری کردہ تمام فیصلے ہیں وہ کالعدم ہیں. یعنی جب یہ امینڈمنٹس آئی تھیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں, اس امینڈمنٹ کے بعد جو فیصلے نیب نے کیے انتظامی سطح پر یا جو فیصلے جوڈیشل سائٹ پر احتساب عدالتوں نے کیے ہیں, ان فیصلوں کا سٹیٹس دوبارہ سے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کلاک ریورس کر دیا گیا ہے اور دوبارہ سے بحال ہو گئے ہیں. جہاں پر موجود تھے نیب امینڈمنٹ آنے سے پہلے وہاں پر دوبارہ چلے گئے ہیں اور ریزیوم ہوں گے. اور 1 ہفتے کا یہاں پر وقت دیا گیا ہے کہ 7 دنوں کے اندر احتساب عدالتوں کو جو نیب کے ریفرنسز ہیں ان کا ریکارڈ بھی فراہم کیا جائے. اور ایک بات اس بات کو قرار دیا ہے یہاں پر کہ کرپشن سے جب عوامی فلاح کے لیے مختص پیسہ کہیں اور خرچ کیا جاتا ہے تو بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں. تو یہ مجھے نظر یہ آتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی اس کوئری کا جواب ہے جو بار بار جسٹس منصور علی شاہ, جیسا کہ میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں, بنیادی انسانی حقوق کو ٹچ کر رہے تھے کہ کس طرح اور کیوں کر یہاں پر بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوئے ہیں. انہوں نے آخری روز تک وہ اس بات پر اڑے رہے اور بار بار اصرار کرتے رہے. وکیل خواجہ حارث جو چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے پیش ہوئے کہ آپ نے ابھی تک مجھے نہیں بتایا کہ کون سا بنیادی حق متاثر ہوا ہے. تو آج اس کا جواب دیا ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے. اب دیکھنا ہوگا اس کا جواب جسٹس منصور علی شاہ اپنے اختلافی نوٹ میں کیسے دیتے ہیں. جی بالکل. کمان بھائی, اس پورے فیصلے کے ارد گرد نا میڈیا پہ ایک قسم کا سٹارم برپا ہے اپنوں سے ریلیٹڈ. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک بڑا نیریٹو چل رہا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی چل رہا ہے کہ اس سے کس سیاسی پارٹی کا زیادہ نقصان ہوگا یا کس کا زیادہ فائدہ ہوگا. کچھ کلیم کہہ رہے ہیں کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ جو پی ٹی آئی جماعت ہے وہ مٹھائیاں پہلے بانٹنا شروع کی, لیکن نقصان جو ہے اس کا زیادہ ان کو ہی ہوگا. اس حوالے سے ہم واپس اسی موقف پہ نہیں چلے جاتے لوگ کہ نیب جینوئنلی سیاسی مقاصد کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. دیکھیں, ایک تو عمر صاحب ٹیکنیکل چیز دیکھیں کہ یہ کن بنیادوں پہ جو ہے نا یہ ترامیم جو ہیں یہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کی گئی ہیں. آئین کے اندر درج ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم جو ہے وہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, اور اگر وہ بنتا ہے تو اس کو کون ڈٹرمن کرتا ہے کہ جی یہ واقعی یہ ہے نہیں, وہ عدالتیں ہی کرتی ہیں. یہ کوئی پہلا نہیں ہے. یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ لا یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا لیجسلیشنز جو ہیں وہ آتی ہیں. یہاں پر پارلیمنٹ کی بنی ہوئی لیجسلیشنز ہوتی ہیں, ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں جو لائے جاتے ہیں, چیلنج ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ ان کو ڈٹرمن کرتی ہے اسی ٹچ سٹون کے اوپر کہ جی واقعی یہ جو دیا ہوا ہے کرائٹیریا اس کے اوپر پورا اترتے ہیں نہیں اترتے, جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان سے متصادم ہوتے ہیں یا نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں یہ تو بالکل لیگل اسکیم یہی ہے, جو ڈسپنسیشن آف جسٹس کی جو اسکیم ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جی یہ تو پارلیمنٹ نے بنایا ہے تو پارلیمنٹ ہی اس کو انڈو کرے گا, ایسا نہیں ہے. پارلیمنٹ کی تو بنائی ہوئی یہ تو قانون ہے جو سمپل میجورٹی سے بنا ہوتا ہے. یہاں پر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں ایون وہ بھی کورٹس جو ہے اس کو وہ وائڈ ڈکلیئر کی جا چکی بھی ہیں اور ہیں. 18ویں ترمیم کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ اس لیے لاء میں ایسا ہی ہے, یہ کوئی نہیں ہے کہ جی یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جی لاء اگر غلط بنا دیا تو بس جناب جی اب اس کو ٹھیک بھی وہی کرے گا. عدالتوں کا یہی کام ہے, وہ اسی ٹچ سٹون پہ دیکھتی ہیں کہ جی یہ غلط ہے یا صحیح ہے تو اس کو جو ہے پھر اسی کے مطابق وہ فیصلہ جو ہے وہ دیتی ہیں. تو یہ اسی کے سیکوینس ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیے یہ جو اب یہ کہ اس کے امپلیکیشن کی طرف آ جائیے, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں, بلکہ آپ نے ہی آ کے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ جی یہ تو ایسا لگ رہا ہے بھل صفائی ہو رہی ہے جناب, سارے سیاستدان جو ہیں وہ ان کے نام آ رہے ہیں, وہ ہر پارٹی کا اور ہر اس کا جو سیاستدان ہے ہر پارٹی کا اس کا نام جو ہے وہ اس بینیفیشریز لسٹ میں آ رہا ہے. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ملک یا جو سوسائٹی کرپٹ ہو وہاں پر اتنا ہی کڑا احتساب جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں چاہے وہ احتساب کمیشن ہو جو نیب قانون سے پہلے بنا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں, یا پھر یہ جنرل مشرف کے دور میں جو بنا ہوا احتساب آرڈیننس ہے, یہ والا احتساب جو اس وقت چل رہا ہے, یہ والا
ہمیشہ اس کے لیے بنایا جاتا ہے کہ احتساب ہوگا، لیکن ہم اس کو پولیٹیکل گینز کے لیے یوز کرتے ہیں. ہمیشہ یہ ایسے ہی ہوا ہے، یہ تاریخ ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. احتساب کمیشن ہے یا یہ والا ہے یا کوئی اور لا ہے، یہاں پر مقصد احتساب کرنا نہیں ہوتا، مقصد جو ہے اس کو پولیٹیکل مائلیج کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے. یہاں پر ایسے بھی ہیں کہ کوئی آپ کی پارٹی میں آپ کے بندے پورے کرنے ہیں تو ان بندوں کے اوپر وہ جو ہے نا نیب کی تحقیقات شروع کی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ جی اگر آنا ہے تو پھر یہاں پر اس پارٹی میں شامل ہو جاؤ. یہ آپ کے ریکارڈ پہ آپ کی پولیٹیکل ہسٹری یہی بتاتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو آپ شاید اس کو یہ کہہ لیں کہ جی یہ جو ہے نا ایک پوری بل صفائی ہو رہی ہے اور بہت اچھا ہے، یہ آپریشن کلین اپ ہو رہا ہے اور جو کرپشن ہے یا کرپٹ جو لوگ ہیں ان کا صفایا ہو جائے گا. تو یہ آپ خوش فہمی کہہ لیں اس کو، یا آپ بہت زیادہ اس کو جو ہے نا وہ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے نا اس کو وہ سوچ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہسٹری یہی بتاتی ہے کہ یہ قوانین اپنی جگہ ٹھیک ہیں، قوانین بھی غلط نہیں ہیں، ان کا استعمال جو ہے ان کا غلط. تو اب یہ اگر جس طریقے سے استعمال ہوگا قانون، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ جی یہ واقعی قومی دولت واپس لانے کے لیے تھا یا وہی پریکٹس ہے جس کو دہرانا ہے. جی بالکل. اچھا عدیل بھائی، ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ چیز تھی وچ از ہیپننگ آن دا 18th آئی تھنک، کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ جو ہے جسٹس قاضی فائزی صحیح پھر آگے اس کو دیکھیں گے. اس حوالے سے فل کورٹ کی بھی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں. وین اٹ کمس ٹو ابھی جو یہ ڈیسیجن آیا ہے کہ نیب کا امینڈمنٹ بل جو ہے 2022 اکراس دا بورڈ ان کو نل اینڈ وائڈ ٹیکنیکلی ڈکلیئر کر دیا سپریم کورٹ نے. تو اگر تو باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے ریویو میں اگر جاتی ہیں آفٹر یہ، اگر کوئی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، آپ کے خیال میں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کو ٹیک اپ کریں گے اس ایشو کو دوبارہ اگر اس کو ریوائز کرنا ہو، یا وہ اس اینگل کو بھی دیکھیں گے کہ پہلا مہینہ ہے اس سے پہلے پرابلم نہ کریٹ ہو جائے میرے لیے؟ نہیں سر، ایسی بات تو نہیں ہے. پرابلمز یا ٹھہراؤ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مزاج میں ہے ہی نہیں. جہاں تک بات ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی، آپ نے اچھا ہوا یہ سوال کیا. اس میں اب ایک نیا آسپیکٹ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. میں ابھی کامران صاحب سے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جس کو غالباً اپریل میں 2023 میں ہی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں معطل کیا تھا، سسپینڈ کیا تھا، اور ابھی تک اس کے اوپر حتمی فیصلہ نہیں آیا، فائنل ڈیسیجن نہیں آیا. 8 ممبر کا بینچ تھا، چیف جسٹس اس کو ہیڈ کر رہے تھے. اس ایک فیصلے کو یا اس قانون کو بیسیکلی جواز بنا کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں بن رہے. نہ صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ بھی اس کے اوپر اپنے کنسرنز بتا چکے ہیں. اسی کیس میں واپس آؤں گا نیب امینڈمنٹ کیس. نیب امینڈمنٹ کیس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا تھا کہ اب چونکہ ایک قانون ہے ہمارے سامنے، اور وہ قانون ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر، جس کے تحت ایک 3 رکنی کمیٹی کو یہ اختیار تفویض کیا گیا ہے کہ وہ بینچز تشکیل دے. تو اب کیونکہ یہ جو بینچ جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ اس کمیٹی کے تحت نہیں قائم ہوا، یہ اس سے پہلے بنا ہے، تو کیا ہمیں اس کیس کے اندر فل کورٹ نہیں بنا دینا چاہیے، یا ان ادر کیس ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حتمی فیصلہ آنے کا؟ اس پر آبویسلی دیگر 2 ججز تھے، چیف جسٹس اور جسٹس اعجاز الحسن، انہوں نے ان کی رائے سے اتفاق نہیں کیا تھا. مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، کیونکہ منڈے کو ان کا پہلا دن ہے، اور وہ بھی تبھی بینچ میں بیٹھیں گے جب اس کا حتمی فیصلہ ہو جائے گا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ نوٹسز مل چکے ہیں ان لوگوں کو جو فریق ہیں اس مقدمے میں، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ 18 تاریخ کو آپ کا مقدمہ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہے، یعنی منڈے کو. اور اس کے حوالے سے بھی کال لسٹ جاری ہوگی. کال لسٹ جاری ہوگی تو زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی کہ اس میں بینچ کون سا ہے، کیونکہ ہماری اطلاعات یہ آ رہی ہیں اور کچھ لوگ اس شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہلے ہی دن اس کیس میں فل کورٹ بنا دے. اب تھوڑا سا آگے جائیں، اگر عدالت فل کورٹ بنتی ہے، عدالت بیٹھتی ہے فل کورٹ کی صورت میں، اور یہ جو قانون ہے اس کو برقرار رکھتی ہے، تو پھر یہ جو موجودہ نیب کا فیصلہ ہے یا نیب کا فیصلہ دینے والا بینچ ہے، اس کی حیثیت کیا رہے گی؟ اگر برقرار رہتا ہے قانون تو آبویسلی پھر اس کے اوپر سوالات اٹھ سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ ہی
اڑ جائے. اس کے اوپر کافی زیادہ اب شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن ہم زیادہ اس طرف نہیں جائیں گے. پتہ چل جائے گا منڈے کو، صورتحال واضح ہو جائے گی. دوسری جو آپ نے ریویو کی بات کی ہے، آبویسلی ریویو میں وہی ججز بیٹھتے ہیں جنہوں نے مین فیصلہ دیا ہوتا ہے، ایک روایت ہے. اور اب جسٹس عمر عطا بندیال تو بیٹھیں گے نہیں، ریویو جب بھی فائل ہوگا. ایک جسٹس اعجاز الحسن ہوں گے، دوسرے جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. اور وجہ یہ ہوگی ان دونوں کے ہونے کی کہ دونوں، اگر جسٹس اعجاز الحسن نے اگر آتھر جج ہوئے پھر تو انہیں ہر صورت بیٹھنا ہوگا. اگر وہ آتھر جج نہ ہوئے، یعنی آج کا جو فیصلہ ہے انہوں نے تحریر نہ کیا ہوا، تو پھر شاید وہ بھی نہ بیٹھیں، اور ان کے لیے جواز ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس کہ آپ آتھر جج نہیں ہیں تو لہٰذا آپ کا بیٹھنا ضروری نہیں تھا. جسٹس منصور علی شاہ تو آتھر جج بھی ہیں، انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ دیا ہوا ہے، وہ ہوں گے. جسٹس اعجاز الحسن بھی ہو جائیں. تیسرے جج اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہو جاتے ہیں، یا کوئی اور جج ایسے ہو جاتے ہیں جو جسٹس عمر عطا بندیال یا جسٹس اعجاز الحسن کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے، تو پھر کیا اکثریتی فیصلہ اقلیتی نہیں ہو جائے گا؟ تو بہت سارے پاسبلٹیز ہیں، لیکن ہمیں منڈے تک انتظار کرنا ہوگا. جی بالکل. کان بھائی لاسٹ کمنٹ. ایک سینس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے چیف جسٹس ہیں اور ان کے لیے ایک بہت بڑا آئی ووڈ سے کہ بیگیج ہے، پینڈنگ کیسز کا بھی ہے، شو آف اسٹرینتھ سپریم کورٹ کا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ٹائم پہ بینچ کمپوزیشن میں خاص کر بہت سیریس ایشوز ہوتے تھے اینڈ ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. تو اس حوالے سے پارٹ آف اسٹریٹجی ہوگی کہ اگر فل کورٹ بن بھی جاتا ہے اس کے بعد ایٹ لیسٹ سپریم کورٹ کسی چیز پہ یونائٹڈ پہلی دفعہ دکھائی دے گی، یا حالات اسی طرف دیکھے جائیں گے کہ اس میں بھی عدیل نے بتائی نا کہ وہ نمبر دیکھیں کیا فرق پڑا ہے. ابھی صرف فرق یہ پڑا ہے کہ جو ایک جج جو ہیں وہ ریٹائر ہوئے ہیں نا، باقی جو لوگ ہیں وہ سب اپنی جگہ موجود ہیں. تو ڈیوائڈ میں اگر فرق آئے گا تو ایک کا فرق آئے گا. ٹھیک ہے، ڈیوائڈ از دیئر. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ جو آئے ہیں، جو کہ اس ڈیوائڈ کے بھی خلاف تھے اور سمجھتے ہیں اپنی اصول پسندی اور اپنی انٹیگریٹی کی وجہ سے کہ جی ان معاملات میں آبجیکٹیویٹی ہونی چاہیے اور یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ جی عدلیہ میں کوئی تقسیم ہے، تو ایسی صورت میں پھر ان کے فیصلے اور ان کا جو جیسے ابھی یہ پہلے دن ہی آپ دیکھیں کہ ابھی پہلا دن شروع بھی نہیں ہوا ان کا ورکنگ ڈے، لیکن اس کے لیے تیاری یہ کر لی گئی ہے کہ وہ کیس جو سب سے زیادہ کنٹروورشیل ہے وہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ فکس کر دیا ہے. تو ابھی کاز لسٹ بھی آ جاتی ہے تو وہ کنفرم بھی ہو جائے گا. تو یہ دس شوز کہ جی وہ جو ایسے کنٹروورشیل معاملات ہیں اس میں وہ، اور اگر اس کے اوپر وہ فل کورٹ بنا دیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا نا، کہ جی ہاں ٹھیک ہے جو اس میں اکثریت کہتا ہے وہ اکثریتی وہی فیصلہ ہو جائے گا جو اکثریت چاہے گی. تو اس لیے جو بات ہے نا وہ ڈیوائڈ والی بات یہ اس لیے رہے گی، اس لیے کہ وہ باقی لوگ وہی ہیں. صرف ایک ووٹ جو ہے، عدیل اس بات پہ ہنس رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے انفارچونیٹلی یہ حقیقت ہے کہ دیر واز اے ویری ویزیبل ڈیوائڈ ان دا رینکس آف دا جوڈیشری، اور وہ لوگ وہی ہیں ابھی بھی. اب وہ اپنی مینٹیلٹی چینج کر لیں یا فلور کراس کر لیں تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ اس میں قاضی صاحب کا جو اس وقت جو جس انداز میں وہ معاملات کو آگے لے کے چلیں گے دیٹ ول بی ویری امپورٹنٹ، کہ وہ وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کوئی فلور کراسنگ پہ یا کوئی اس پہ ان کو کوئی ایک سیکشن سے نکل کے دوسری طرف نہیں جا سکتا. آپ مطلب اچھے فیصلوں کے ساتھ، اچھی پالیسی کے ساتھ، اچھی پریکٹس کے ساتھ آپ جو ہے نا یہ نہ صرف یہ کہ یہ تاثر جو ہے ختم کر سکتے ہیں ڈیوائڈ والا، اور بلکہ معاملات جو ہیں بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، اور اس کا الٹیمیٹ جو ہے حل، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کنٹروورسی اس وقت تک جو تنقید ہو رہی ہے، کرٹیسزم ہو رہا ہے عدلیہ کے اوپر، وہ ختم نہیں ہوگا تو کم از کم ہو جائے گا. جی ویورز، آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو کچھ اپڈیٹس دی ہیں. ابھی 18 کو کیا سچویشن ہوتی ہے، کوز کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری میں وہ سی سو کا ایلیمنٹ دکھائی دے رہا ہے. ابھی یا تو ایک پڑھلے جو ہے بہت بڑا وزن آئے گا، یا پھر فائنلی یہ سی سو جو ہے نا ایک جگہ بیلنس کھڑا ہو جائے گا. خیر، مجھے کامران بھائی اور عدیل بھائی کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.